سورہ اخلاص شریف سے حاضری کا خاص الخاص طاقتور مجرب آسان آزمودہ عمل جس میں نہ کوئی ڈر، جس میں نہ کوئی خوف ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے ترتیب کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاضری یقینی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیشہ نوٹ کر لیں، جب آپ کسی چیز کا خوف اور ڈر پیدا کریں گے اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے اپنے آپ کو پاک، مطہر، پاکیزہ زندگی گزارنے کی عادی بنا لیں۔ جب یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ کی فضل و کرم سے 100% یقینی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھی ہے۔ پھر سورہ اخلاص تو اس قدر طاقتور ہے، سورہ اخلاص کا عمل اس قدر 100% روحانیت کا حامل ہے کہ کرنے والا جب بھی کرتا ہے وہ ہر مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل کرتا ہے، ہر پرابلم سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کرتا ہے، ہر مصائب سے بھی چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ بلکہ سورہ اخلاص تو اس قدر طاقت کی حامل ہے کہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا عامل ہوتا ہے سب سے طاقتور عامل کہلاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا، سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا، سورہ اخلاص کا عامل بن کر سورہ اخلاص سے لوگوں کے مسائل حل کرنے والا، سورہ اخلاص کے ساتھ جڑنے والا اس قدر طاقتور ہوتا ہے۔ نہ ہی اس کے اوپر دل و دماغ کے اوپر ظاہری طور پر یا باطنی طور پر نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، بلکہ جس مقام کے اوپر وہ قدم رکھتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ایسی ہیں اس وقت ان کو اشد ضرورت کس بات کی ہے؟ اس امر کی ہے کہ ایسا طاقتور عمل ہمیں ملے جس سے ہم کامیاب ہو کر اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکیں۔ سورہ اخلاص سے بڑھ کر طاقتور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کے اندر تو اتنی طاقت ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ویسے قل هو اللہ پڑھنے والا ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 سپارے ختم کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 20 سپارے ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، پورا قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے اندر 2 چیزیں آپ نے پیدا کرنی ہیں۔ اگر 2 چیزوں کا آپ نے اہتمام کیا تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے 100% یقین کے ساتھ کریں گے تو کامیابی ہی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ نے ایک نشست کے اندر اسی ماہ مبارک کے اندر یا جمعرات کو شروع کریں یا آپ کریں سوموار والے دن شروع، یہ 2 ٹائم رکھیں، لیکن کرنا رات کے وقت ہے، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں اندر سکون ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ ہوتا ہے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کریں، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے اندر سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ اپنا نیت کیا کرنی ہے؟ سورہ اخلاص کے ساتھ جتنی بھی نیک جنات یا نیک موکلات جڑے ہوئے ہیں ان کا جو سردار ہے ان کو اپنے تابع کرنے، اس سے اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی نیت سے اس کی حاضری کی طاقت اپنے پاس رکھنے کے، اس حاضری کو اپنے تابع کر کے اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، صرف آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 141 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک نشست کے اندر وقت کا تعین کریں، جو وقت آپ رکھیں، پہلے دن جس وقت آپ اسٹارٹ کریں اسی وقت کی پابندی کرنا لازم ہوگی۔ اس کے اندر جسمانی اور زمینی حصار بھی لازمی ہوگا۔ اس کے اندر جتنی زیادہ آپ پرہیزگاری اپنائیں گے، یعنی کہ نماز، روزہ،
اس طرح کے پاکیزگی طہارت جتنی زیادی آپ اس کا اہتمام کریں گے اتنی زیادی طاقت کے ساتھ یہ حاضری آپ کے مقدر کے اندر ہوگی۔ لیکن دوسری بات کا خیال یہ کرنا ہے قل هو اللہ احد، آپ نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے نام کے اعداد بنتی ہیں 300 تو 300 مرتبہ دن کے وقت کر لیں، چلتے پھرتے آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ 21 روز کی نیت کر کے آپ ایک نشست کے اندر بیٹھ کر کریں، پر امید ہو کر کریں، اللہ پر یقین رکھ کے کریں، انشاءاللہ نیک جنات کی اگر نیک موکل کے ان دونوں میں سے کسی ایک کی جو ان کا سردار ہوگا اس حاضری کی آپ تابع کرنے کی نیت سے کریں گے، اس کے اندر 100% حاضری ہوگی۔ اور کوشش کریں 7 7 14 اور 7 21 2 کام کرنے، یا روزے رکھ لیں 3 دن، اگر روزے نہیں رکھ سکتے 3 دن، ہر 7 دن بعد آپ نے کوئی چیز پکا کر اس کے اوپر ختم دلا کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کر کے والمؤمنین مؤمنات کو ایصال کر کے، خاص طور پر بزرگوں کو اولیاء کاملین کو ایصال کر کے وہ چیز جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تقسیم کر لیں۔ اللہ کی فضل و کرم سے 100% کامیابی ہی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور اس کی حاضری کے بعد یہ حاضری ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے سورہ اخلاص کو آپ نے صبح اور شام، صبح کے ٹائم 11 بار، شام کے ٹائم 11 بار پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ ہمیشہ 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 اس کی روحانیت آپ کے پاس رہے گی۔ بالفرض اگر حاضری آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ اس کے طاقتور عامل بنیں گے۔ سورہ اخلاص کا نقش لکھ کر کسی کو دیں گے یا سورہ اخلاص پڑھ کر کسی کو دم کریں گے، جتنا خبیث سے خبیث ان مریض کے اوپر چیزیں سوار ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ اخلاص کی برکات سے وہ مریض آپ کے ذریعے سے صحت یاب اور شفا یاب ہو کر جائے گا۔ لیکن حاضری کی یقین پورا رکھیں گے اور اس کے اندر ترتیب کو مد نظر رکھیں گے تو 100% یقینی حاضری آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔